وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام سورہ بنی اسرائیل کی 60 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے، اور سورہ بنی اسرائیل جس کا نام سورہ اسراء بھی ہے، یہ اپنے مکی موضوعات کے ساتھ 111 آیات اور 12 رکوعات پہ مشتمل ہے۔ اس کے مکی موضوعات میں ایک موضوع اللہ کا اپنے نبی کو تسلی دینا ہے کہ محبوب آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ اہل مکہ کا جو مزاج ہے سختی والا، اور آپ کی دعوت کے بعد انکار کا جو رویہ ہے، یہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی خیر میں بدل جائے گا۔ ہم نے اس سورت کی پہلی آیت میں پڑھا تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایک معجزہ عطا فرمایا جس کو معجزہ معراج کہتے ہیں۔ یہ معجزہ معراج بھی لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانا، جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے 15ویں پارے میں ابتدا میں، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا جانا جس کا تذکرہ سورہ نجم میں ہے، پھر احادیث مبارکہ میں تذکرہ ہے کہ سدرۃ المنتہا سے آپ لامکان تشریف لے گئے، عرش کرسی کا مطالعہ فرمایا، پل بھر میں واپس تشریف لائے، وقت تھم گیا۔ یہ اہل مکہ کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اللہ فرما رہے ہم نے یہ لوگوں کے لیے آزمائش بنائی ہے کہ کیا محبوب آپ کی بات اور کلام اللہ کی کسی دعوے پر کوئی کان دھرتا بھی ہے یا نہیں دھرتا۔ ایک تیسری بات اس آج کی پہلی آیت میں جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ ایک جہنم کا درخت ہے جس سے رسول اللہ نے اہل مکہ کو ڈرایا کہ تم دوزخ میں چلے جاؤ گے، اور دوزخ میں تمہیں پیپ پلائی جائے گی، تمہیں آگ میں ڈالا جائے گا، وہاں ایک کانٹے دار بدبودار درخت ہے جو تمہیں خوراک اور غذا کے لیے دیا جائے گا۔ تو مفسرین نے لکھا کہ ابو جہل نے مکھن اور کھجور منگوایا اور سب کو بلا کے کہنے لگا کہ جس درخت اور جس کی کڑواہٹ سے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہیں وہ اسی طرح کا ہی ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو 3 واقعات ہیں وہ اس آیت مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ محبوب آپ تسلی رکھیں، یہ پہلا حکم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محبوب معجزہ معراج جو ہم نے آپ کو کروایا، جو سیر کروائی، یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے، اور جس درخت سے آپ نے ان کو ڈرایا اور انہوں نے مذاق اڑایا، یہ بھی ان لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ جب قیامت آئے گی تو پھر ان کو دکھا دیا جائے گا۔ یہ 3 باتیں پہلی آیت میں ہیں۔ پڑھ کے ترجمہ آپ کیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ۔ یہ وہ تینوں باتیں ہیں جو میں نے عرض کر دیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، واو کا معنی، اور اذ جب، قُلْنَا ہم نے کہا، لاکا آپ کو۔ محبوب یاد کریں ذرا، جب ہم نے آپ کو کہا ان ربا کا، ان بے شک ربا کا، آپ کا رب، احاط بالناس پورے انسانوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ محبوب آپ کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ کے رب کا احاطہ بڑا وسیع ہے، آپ کے رب کی قدرت بڑی وسیع ہے۔ یہ لوگ آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے، آپ کا مشن بند نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یہ دوسری بات ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا، واو کا معنی اور، ما جَعَلْنَا ہم نے نہیں بنایا، الرُّؤْيَا وہ جو رویت ہے، جیسے ہمارے رمضان اور بڑی عید کے رویت ہلال میں جھگڑا ہوتا ہے تو ہلال چاند کو کہتے ہیں، اور رویت کا معنی دیکھنا ہے۔ تو وما جعلنا الرؤیا، اور محبوب ہم نے نہیں بنایا اس رویت کو جو آپ کو ہم نے نصیب کی ہے، معراج کی رات کو جو آپ نے مطالعات کیے ہیں، اس کو ہم نے نہیں بنایا، ارینا کا جس کو ہم نے آپ کو دکھایا، مگر الا فتنۃ للناس، الا مگر، فتنہ آزمائش۔ فتنہ ہم تو نیگیٹو یوز کرتے ہیں کہ فتنہ کا بیسیکلی لغوی معنی یہ ہے آزمائش، یعنی اولاد بھی فتنہ، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو نیگیٹو فتنہ ہے، اولاد آزمائش ہے، مال آزمائش ہے کہ ہم تربیت کیسے کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کیسے کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کا حکم ہے مال بھی فتنہ ہے اور اولاد بھی فتنہ ہے، بمعنی آزمائش ہے، آزمائش ہیں یہ زندگی میں ایک ایک لمحے پر۔ تو یہاں بھی یہی بات کہے گی، وما جعلنا، اور ہم نے نہیں بنایا، الرؤیا محبوب آپ کے اس سیر کو، التی ارینا کا جو ہم نے آپ کو
دکھائی ہے اور کروائی ہے، الا فتنۃ للناس، مگر صرف لوگوں کے لیے آزمائش، کہ محبوب آپ کی بات پہ بھی کوئی لبیک کہتا ہے یا نہیں۔ مسجد حرام سے اقصی راتوں رات واپس تشریف لے آئے تو اہل مکہ نے لوگوں کو بلایا جنہوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا، اور ان سے پوچھنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کی سیر کی بات کرتے ہیں، یہ ذرا تم بتاؤ کہ کیا کوئی میچنس ہے ان میں، کہ بیت المقدس کے پلر کتنے ہیں، اس کا جغرافیہ کیسا ہے، اس کے ارد گرد کیا ہے؟ تو جو کچھ رسول اللہ نے بتایا تھا بیت المقدس دیکھنے والوں نے وہی نشانیاں اہل مکہ کے سامنے رکھ دی۔ تو محبوب ہم نے اس کو آزمائش بنایا لوگوں کے لیے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، واو کا معنی اور الشجرہ درخت، الملعونۃ جس پر لعنت کی گئی ہے، فی القرآن قرآن میں، محبوب اس درخت کو بھی ہم نے ان کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ آپ انہیں دوزخ سے ڈراتے ہیں، دوزخ کے درختوں کانٹے دار سے ڈراتے ہیں، اور ان کے کھانے جو ان کو دیے جائیں گے آپ اس سے ڈراتے ہیں، تو یہ درخت تو ان کے لیے آزمائش تھا۔ تو مفسرین نے لکھا کہ ابو جہل نے اسلام کے اوپر اعتراض کیا کہ جس آگ میں پتھر ڈلیں گے، کیونکہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا اللہ نے دوزخیوں کے لیے جو آگ تیار کی ہے اس کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ دوزخ میں پھر درخت کیسے ہوگا، کیونکہ آگ درخت کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ وہ کہنے لگا ابو جہل عذرائے تمسخر، عذرائے مزاح، کہ یہ درخت کی جن کی باتیں کرتے ہیں یہ صرف ہوائی باتیں ہیں، معاذ اللہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، محبوب وہ درخت جس کے انجام سے ان کو ڈرایا گیا ہے، جس کی قرآن میں مذمت بیان کی گئی ہے، اس درخت کے احوال اور دوزخ کے احوال بھی ان کے لیے ہم نے کیا بنا دی ہیں؟ آزمائش بنا دی ہیں۔ فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، اور آزمائش میں اللہ کے بندے تو پورے اترتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نیک بندے نہیں ہوتے، جن کے اندر صبر نہیں ہوتا، وہ پھر زیادہ سرکشی کا باعث بن جاتے ہیں۔ یہ آزمائش ان کے لیے سرکشی بن جاتی ہے۔ فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، فا کا معنی پس، ما یزیدہم نہیں زیادہ کیا ان میں اس آزمائش نے، الا طغیانا کبیرا، الا مگر، طغیان جیسے سمندر میں طغیانی آتی ہے، اتار چڑھاؤ، کبھی مد و جزر، مزاج منافقت، مزاج تکبر والا، تو طغیانا کبیرہ بہت بڑی جو سرکشی ہے یہ اس کا سبب بن جاتی ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے سبق بھی ہے کہ آزمائش انسان کو نکھرنے اور سنورنے کا موقع دیتی ہے، لیکن اگر وہ نکھرتا اور سنورتا نہیں ہے، مایوسی ہوتی ہے، تو پھر اس کے اندر سرکشی بڑھ جاتی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یہ جو اگلی آیت ہے یہ اب اس کا تناظر پہلے سمجھ لیں کہ پچھلی ساری آیات میں ہم نے مکی برائیاں دیکھی جو اہل مکہ میں رائج تھیں، تو ساری برائیوں کی جڑ تو شیطان ہے۔ اب اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ قصور تمہارا بھی ہے لیکن زیادہ قصور شیطانی طاقتوں کا ہے۔ تو پھر شیطان کا واقعہ ان کے لیے بیان کر دیا گیا کہ یہ شیطان ہے، اس نے بھی اللہ کی بات نہیں مانی تھی، اور اے اہل مکہ تم بھی نہیں مانتے ہو، تو پھر تمہارے میں اور شیطانی صفات میں فرق کوئی نہیں رہ گیا۔ یہ لہذا مختصر جگہ پہ اللہ نے شیطان کا تذکرہ کیا ہے تاکہ اہل مکہ کو پتہ چلے کہ شیطانی صفات ہوتی کیا ہیں، اور شیطان اللہ کی بارگاہ کا دھتکارا ہوا کیوں تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ وَإِذْ قُلْنَا، واو کا معنی اور، اذ کا معنی جب۔ یہ جب وَإِذْ کا لفظ قرآن میں آتا ہے تو اس کے اندر چند جملے جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں آپ یاد کریں۔ اذ کے ساتھ ہوتا ہے اذکر، محبوب آپ یاد کریں، جیسے ایبریویٹ کر کے چیزوں کو لکھا جاتا ہے۔ واو کا معنی اور، اذ جب، قلنا ہم نے کہا، للملائکہ فرشتوں کو، اسجدو سجدہ کرو، لآدم جناب آدم کو، تو فسجدو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جو ہے اس کو اگر وربلائز کریں تو اس کا مادہ بنتا ہے بالاسا۔ بالاسا کا معنی ہوتا ہے مایوس ہونا، تو یہ جو ابلیس ہے اس کے لٹرل میننگ ہے مایوس ہونا۔ اس کو شیطان بھی کہا گیا ہے، اس کو ابلیس بھی کہا گیا ہے، اور اس کا نام اللہ کی بارگاہ سے دھتکارے جانے سے پہلے تھا عزازیل۔ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں صوفیاء، انہوں نے اپنی کتابوں میں شیطان کو عزازیل کے نام سے یاد کیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ تکبر مکن زینہار اے پسر، کہ روزے زدشتش در آئی بسر، کہ تو اے بیٹے تکبر نہ کیا کر، اس تکبر کی وجہ سے کبھی تو گر پڑے گا۔ جیسے عزازیل جو ہے، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد،
یہ جو عزازیل تھا یہ بھی تکبر کی وجہ سے مارا گیا. تو 3 نام ہیں، عزازیل، شیطان اور ابلیس. تو جو اس کا نام عزازیل ہے وہ اس کی اس نافرمانی سے پہلے کا نام ہے. اس کے بعد اس کو شیطان اور ابلیس قرآن نے بار بار کہا ہے، کیونکہ عزازیل جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، جیسے جبرائیل ہے، میکائیل ہے، یہ سارے فرشتے ہیں. فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کیوں؟ کہ اب وہ عزازیل نہیں رہا، اب اس کے اندر مایوسی آ گئی ہے. مایوسی کے بعد وہ ابلیس بن گیا. قال ااسجد لمن خلقت طینا، قال اس نے کہا، ااسجد، یہ سوالیہ انداز ہے، ااسجد، کیا میں سجدہ کروں، لمن، اس کو، خلقتا، جس کو تو نے اللہ پیدا کیا ہے، طینا، مٹی سے، جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، کیچڑ سے پیدا کیا ہے، میں اس کو سجدہ کروں. قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، وہ شیطان کہنے لگا کہ مجھے بتا یہ آدم جس کو تو نے فضیلت دی ہے مجھ پر، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی سوال ہے. قال، اس نے کہا، ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، کیا خیال ہے اللہ تیرا، ارأیتک، آپ کیا دیکھتے ہو اللہ، یہ شیطان کہہ رہا ہے، ھذا الذی، اس بارے میں، یہ جو شیطان ہے، یہ جو آدم ہے، کرمت علیہ، کرمت، تو نے تکریم دی ہے، علیہ، میرے اوپر، اللہ کیوں تو نے، مجھے اس کی وجہ بتا، تو نے اس کو میرے اوپر فضیلت کیوں دی ہے. لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت تک تو میں جڑ سے اکھیڑ پھینکوں گا اس کی اولاد کو سوائے چند افراد کے. اب ایک یہ جو پہلے تکبر تھا، نافرمانی کی وجہ کیا بنا؟ تکبر. اور اب جتنی اگلی گفتگو ہے یہ ہے ضد. اور یہ دونوں باتیں اللہ اہل مکہ کو بتانا چاہتا ہے کہ تکبر اور ضد انسان کی ناکامی کا پہلا اور آخری سبب ہوتا ہے. اہل مکہ تمہارے اندر تکبر بھی ہے اور تمہارے اندر ضد بھی ہے، یہ دونوں باتیں تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے ان کو ریموو کرو تو تمہارا معاشرہ بہتر معاشرہ بن سکتا ہے. لئن اخرتنی، اب شیطان کہتا ہے ابلیس، لئن، اگر، اخرتنی، اللہ اگر تو مجھے مہلت دے، یہ تھا اخرتنی، اگر اللہ تو مجھے مؤخر کرے، تھوڑی سی ڈھیل دے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، تو لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، لام تاکید کے لیے ہے، آخر میں جو نون ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے. احتانے کا، لأحتنکن، میں ضرور جڑ سے اکھیڑ پھینکوں گا، ذریتہ، اس انسان کی اولاد کو، ان کو گمراہ کروں گا، الا قلیلا، سوائے چند افراد کے، کہ ان کے اوپر جو میرا زور ہے وہ نہیں چلے گا، جو تیرے بندے ہوں گے، ورنہ میں اس آدم کی اولاد کو جڑ سے اکھیڑ پھینکوں گا، لمحہ لمحہ ان کے میں راستے میں کھڑا رہوں گا. یہ صبح نماز کا سوچیں گے تو میں نہیں پڑھنے دوں گا، یہ تیری بارگاہ میں کچھ خرچ کرنے کا سوچیں گے، میں نے خرچ نہیں کرنے دوں گا، یہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا سوچیں گے، میں نہیں کرنے دوں گا. یہ اگلی ساری باتیں آیت میں لکھی ہیں جو میں نے 3 جملے عرض کر دی ہیں. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا. قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اذهب، ذهب یذهب کا معنی ہوتا ہے جانا، اذهب، ٹھیک ہے تو چلا جا، جو مرضی ہے کر، فمن تبعك، فا کا معنی پس، من، جو، یا جس نے، تابعك، جس نے تیری پیروی کی، منہم، ان میں سے، فإن جہنم، فا کا معنی پس، ان، بے شک، جہنم، جہنم، جزاؤکم، یہ تمہاری جزا ہوگی، جزاء موفورا، بڑی پوری پوری نپی تلی ہوئی سزا ہوگی تمہاری، جتنا کرو گے اتنا ہی تمہیں سزا دی جائے گی، تم جاؤ. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. یہ ہیں شیطان کے راستے، جن راستوں پہ شیطان ہمیں بھٹکاتا ہے. اللہ نے وہ راستے ڈیفائن فرما دی. وَاسْتَفْزِزْ، واو کا معنی اور، استفزز، تو جو ہے نا وہ کامیابی تلاش کر، اپنی گمراہ کرنے کی کوشش کر. من استطاعت منہم، من کا معنی جو یا جس کی، استطاعت تو طاقت رکھتا ہے، منہم ان میں سے. اللہ فرما رہے تو جا، تجھے کھلی چھٹی ہے، جن کو تو گمراہ کرنا چاہتا ہے گمراہ کر. اچھا جی، شیطان اب گمراہ کن کن ذریعوں سے کرتا ہے؟ وہ ذریعے اللہ نے ڈیفائن کر دی. بصوتے کا، اپنی آواز سے. اس آواز کے نیچے پھر علماء نے لکھا ہے کہ موسیقی جو شیطانی آواز ہے اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، بصوتے کا، تیری آواز سے. اور پھر جو عورت کی آواز ہے اس کو شیطانی آواز نہیں کہا گیا، لیکن عورت کی آزمائش کو شریعت نے فتنہ کہا ہے.
اور نماز کے اندر بھی عورت کی جو آواز ہے اس سے عورت کو منع کیا گیا ہے۔ فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر مرد کے سامنے سے کوئی بندہ گزرے نماز کے دوران تو اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ بندہ جیسا اپنے کلمے پہ پہنچا ہے وہ کلمہ اونچا پڑھ دے تاکہ گزرنے والے کو پتا ہو میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ جیسے اتحیات میں بیٹھا تھا اور پڑھ رہا ہے اتحیات للہ والصلوات، اتنا ہوا تو آگے سے کوئی بندہ گزر رہا ہے تو اس کو انڈیکیٹ کرنے کا شرعی اصول کیا ہے؟ والطیبات، اونچی آواز میں کہہ دے۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جو اپنا ہاتھ ہے اس ہاتھ کو یوں کر کے مار دے تاکہ اس کو احساس ہو عورت نے آواز نہیں نکالنی۔ اب جو روایتی شریعت کا انداز ہے اس میں عورت کا بلند آواز میں مردوں کے سامنے تلاوت کرنا یا عورت کا بلند آواز میں مردوں کے سامنے نعت پڑھنا، شریعت نے اس کی کوئی اجازت نہیں دی۔ عورت عورت کے لیے معاملات کر سکتی ہے، مرد مرد کے لیے معاملات کر سکتا ہے۔ کیوں؟ شریعت میں یہ کام برا نہیں ہے، لیکن یہ کام جس راستے کی طرف لے کے جائے گا وہ راستہ ٹھیک نہیں، جس کا انجام جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ من استطاعت منہم بصوتک، اور تو گمراہ کر ان کو بصوتک، اپنی آواز سے۔ اس میں موسیقی بھی آ سکتی ہے، اس میں کوئی اور چیز بھی آپ مینج کر سکتے ہیں۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، واو کا معنی اور اجلب، تو دھاوا بول دے۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے جلالی کیفیت میں کہ تو دھاوا بول دے، علیہم ان پر، بخیلک، اپنے گھوڑے لے کر، بخیلک تو اپنے گھوڑے لے جا، ان کو واپس بلا لے میرے راستے سے، وراجلک، اور اپنے پاؤں پہ چلنے والے جو لشکر ہیں تیرے، راجلک پیادہ لشکر، ان کو تو لے جا، وشارکم فی الاموال، اور تو جا ان کا شریک ہو جا، فی الاموال، ان کے مال میں۔ وہ مال کیا ہے کہ انسان حلال روزی کما رہا ہوتا ہے تو تھوڑا سا شائبہ حرام کا ڈال دیتا ہے، اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، یا رشوت کی چیز آ جاتی ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، تو وشارکم فی الاموال، یہ دیکھیں نا سارا مال شیطان کا نہیں ہے، وشارکم فی الاموال، ان کے مال میں شریک ہو جا۔ حلال روزی کمائی جا رہی ہے لیکن اس کے اندر حرام کا شائبہ ہو جاتا ہے۔ والاولاد، اور تو شریک ہو جا ان کی اولاد میں، یعنی اولاد انسان کی ہے لیکن تو کیا ہو جا، جا کے شریک ہو جا ان کی اولاد میں، تو ان کی اولادوں کو راہ راست کی طرف نہ آنے دے، تو ان کو یزید بننے پہ لگا دے۔ اس لیے والاولاد وعدہم، اور ان سے تو وعدے کر، جھوٹے جھوٹے لمبے لمبے وعدے۔ عمر چھوٹی ہے، 60 سال 70 سال، اور پلاننگ کتنی ہے؟ جیسے قیامت تک ہم نے رہنا ہے، یہ میری اور آپ سب کے لیے آزمائش ہے کہ عمر ہے 60 70 80 90 سال، لیکن پلاننگ کب کی ہے پتہ ہی کوئی نہیں۔ بشمول میرے ہم سارے مرنا بھول چکے ہیں، مرنا ذہن میں کوئی نہیں ہے، ہمیں باہر سڑک پہ نکلیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روح ہماری قبض کر لی، اس لیے مرنا بھول گئے۔ وعدہم، یہ جو بات ہے بڑا چھوٹا سا جملہ ہے، واو کا معنی اور ہوم کا معنی، وہ پیچھے کیا بچا؟ عد، واو کا معنی اور ہوم کا معنی، وہ عد ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے تو وعدے کرتا رہے، ان کو لمبی لمبی چھوڑ کے وعدے کرتا رہے کہ ان کی عمر آخری بھی ہو تو ان کے اندر دنیا کا لالچ تو رکھ دے۔ اور یہ سارے انسانوں کی آزمائش، میں اس کو بڑے معاشرے میں آزما چکا ہوں، انسان بستر مرگ پہ ہوتا ہے اس کو پھر بھی اپنی ساری ٹینشن اپنے مال کی ہوتی، لہذا یہ ایک آزمائش ہے، یہ برا نہیں ہے، یہ بھی تو ایک آزمائش ہے، اللہ نے دیا ہے تو اس کو بہتر جگہ پہ لگا دیا جائے۔ تو یہ ایک دفعہ آیت پھر دوہرا لیں، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، واو کا معنی اور الف سین تے کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا، چاہنا۔ استفزز، تو کوشش کر ان کو گمراہ کرنے کی، من استطاعت منہم، جن کی تو طاقت رکھتا ہے ان میں سے، بصوتے کا، اپنی آواز سے، واجلب علیہم بخیلک، تو دھاوا بول دے، بھاگ کے جا ان کے اوپر اپنے گھوڑے لے کر، وراجلک، اور اپنے پیادہ پاؤں پہ چلنے والے پیادہ دوستوں کے ساتھ، وشارکہم فی الاموال، اور شریک ہو جا ان کے مالوں میں، والاولاد، اور ان کی اولاد میں، وعدہم، اور ان سے وعدے کرتا جا، لمبے لمبے وعدے کرتا جا، وما یعدہم ہم الشیطان الا غرورا، وما یعدہم، اور ان سے وعدہ نہیں کرتا الشیطان شیطان الا غرورا، مگر صرف فریبی وعدہ، جیسے وہ کہتے ہیں نا سانو نہر والے پل تے بلا کے، شیطان نے لمبی لمبی چھڑوائیں لیکن جب ملنے کی باری تھی تو وہاں پر پھر ملا نہیں، اور یہی حال ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے شریعت نے ہر کام سے پہلے کیا کہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور آج سافٹ ویئر کی دنیا میں تو ایک وائرس ہے شیطان، جس نے ہمارے اندر کے پورے سسٹم کو برباد کر دیا۔ تو اللہ نے قرآن کے شروع میں خصوصیت سے کہا ہے جب قرآن پڑھنے لگو تو پھر ساتھ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما یعدہم، اور وعدہ نہیں کرتا شیطان ان سے، الا غرورا، مگر صرف مکر کا، فریب کا وعدہ پھر پورا نہیں کرتا۔ اب قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ قرآن بدوں کے ساتھ نیکوں کا تذکرہ بھی کرتا ہے،
اللہ فرما رہے تو جا ان کی اولادیں ان کے مال میں شریک ہو جا جو تیرے ہیں، لیکن جو میرے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، ان بے شک عبادی میرے بندے وہ ہیں، لیسا لاکا لیسا نہیں ہے، لاکا تیرا غلبہ، علیہم ان پر، میرے جو بندے ہیں ان کے اوپر تیرا غلبہ نہیں ہے۔ سلطان بمعنی غلبہ اور دلیل ہے کہ اے شیطان تیری کوئی دلیل میرے بندوں پہ نہیں چل سکتی، وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور پھر یہ چھوٹا سا جملہ اللہ اپنے نبی کے لیے فرما رہا ہے، وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، واو کا معنی اور کفا کافی ہے، بے رب کا محبوب آپ کا رب آپ کے لیے وکیلا بطور وکیل اور کارسازی کے آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے۔ محبوب مذاق اڑانے دیں ابو جہل کو، مذاق اڑانے دیں ابو لہب کو، کوئی بات نہیں اگر آپ کی دعوت پہ کوئی نہیں آتا۔ 13 سالہ مکی پیریڈ میں حضور کے اوپر ایمان لانے والے لوگ تو السابقون الاولون ہے جن کی تعداد 50-60 ہے صرف، تو 13 سالہ محنت کے بعد 50-60 بندے، یہ گویا کہ ایک حضور کا انسٹیٹیوشن ہے، چھوٹا سا کالج شروع کیا ہے، چھوٹی سی یونیورسٹی مدرسہ ہے، کتنے سال محنت کی حضور نے؟ 13 سال مکے میں، اور کتنے سٹوڈنٹ بنے ہیں؟ صرف 40 اور 50 کے قریب۔ پھر اس کے بعد ترقی ہوئی ہے مکہ سے مدینہ، تو پھر تعداد بڑھتے 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 خطبہ حجت الوداع سننے والے 1,40,000 کے قریب ہیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، وَكَفَى اور محبوب کافی ہے، بے رب کا تیرا رب اپنے بندوں کی وکیلا کارسازی کے لیے، محبوب تیرے جو امتی ہیں اور جو میرے بندے ہیں ان کی کارسازی کے لیے تیرا رب بھی کافی ہے۔ اب شیطان کا تعارف کروانے کے بعد ایک اور طاقت کا تعارف کروایا جا رہا ہے جو شیطانی نہیں بلکہ رحمانی طاقت ہے، کیونکہ یہ بھی قرآن کا اسلوب ہے۔ تو شیطانی طاقت کے بعد اب رحمانی طاقت پہ ایک آیت سن لیں، باقی کل ہم دیکھیں گے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما، یہ آیت بڑی گہرائی رکھتی ہے اپنے اندر۔ میرے اور آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے جب ہم کریں تو ہمارا اسلوب کیا ہو؟ تربیت کے 2 اصول ہوتے ہیں، خطرناک چیز سے ڈرا دینا، کیا صرف یہ تربیت ہے؟ نہیں، فریم ورک اگلا بھی دے دینا، روڈ میپ اگلا بھی دے دینا، یہ تربیت کا 50% ہے۔ صرف ڈرایا نہ جائے بلکہ اگلی بات بھی بتائی جائے۔ مثلا میں نفسیاتی مثال دیتا ہوں، ہم جب بھی اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں تو اوورآل یہ ہے، وہ بجلی کے بورڈ میں انگلی ڈالتا ہے تو ہم کہتے ہیں خبردار تم نے ایسا کیا، تو یہ آدھی تربیت ہے۔ اگلی تربیت 50% کیا ہونی چاہیے؟ بیٹا اس کے اندر کرنٹ ہوتا ہے، آپ اگر اس کے اندر اپنی انگلی ڈالیں گے آپ کی جل جائے گی، آپ کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تربیت کے 2 حصے ہیں۔ ہماری تربیت صرف ڈراوے پہ کھڑی ہے، ہماری تربیت روڈ میپ نہیں دے رہی کہ اگلی تربیت کیا ہے۔ بچے کو ہمیشہ اس کے کنسیپٹ کلیئر کر کے سمجھایا جائے کہ بیٹا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آپ کا بیٹا ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جو بچوں میں ضدی پن آ جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ بچہ یہ بھی کرے کام ٹھیک نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نہ کرو، وہ یہ بھی کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہ کرو، تو آخر میں بچے کی طبیعت میں کیا آ جاتی ہے؟ ضد اور چڑچڑاپن۔ بچے کو کہیں یہ نہ کرو، اس کی وجہ یہ ہے اور تمہارا طریقہ کار یہ ہے۔ قرآن نے یہی طریقہ کار اپنایا ہے، شیطان کی برائیاں لوگوں کو بتا دی، اب کیا کو اگلا روڈ میپ بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگلا بھی ہے۔ شیطان سے بچو، آؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ یہ اللہ کون ہے اس کا تعارف سن لیں۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک، ربکم تمہارا رب، الذی وہ ہے، یزجی جو چلاتا ہے، لکم تمہارے لیے، الفلک کشتیاں، تمہارا رب وہ ہے جو سمندر دریا اور پانی کے اوپر کشتیاں چلاتا ہے، فی البحر سمندر میں جو کشتیاں چلاتا ہے۔ پتہ چلا تمہارا رب تو وہ ہے جو پانی کے اوپر کسی چیز کو ٹھہرنے کی صلاحیت اور طاقت دے دیتا ہے، یہ تمہارے خدا کر کے نہیں دکھا سکتے، یہ اللہ کر سکتا ہے۔ اور اللہ کرتا کیوں ہے؟ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، بھوکے سے کسی نے پوچھا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ تو جواب کیا تھا؟ 4 روٹیاں۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اسی کیفیت میں قریب آ کے بات کی گئی کہ یہ جو کشتیاں پانی میں چلتی ہیں وجہ کیا ہے؟ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، لِتَبْتَغُوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، تو رزق سمجھا کے غریب کو دین کی بات سمجھائی گئی ہے۔ اسی لیے لنگر پانی کا انتظام بزرگان دین کرتے تھے۔ برصغیر پاک و ہند میں یا کہیں بھی یہ جو لنگر کا رواج ہے بزرگان دین کے ساتھ، یہ تھا اس لیے کہ غربت تھی، لوگ جاتے تھے ہندوؤں کے پاس، مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو بزرگان دین کی خانقاہیں چلی، امیر لوگ اس میں اپنا مال دیتے تھے، وہ غریبوں کو کھلاتے تھے، کسی غریب کی مدد کر دیتے تھے، تو ایک خانقاہی نظام جو ہے وہ پوری چھتری تھا برصغیر پاک و ہند میں۔ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیر صاحب سے اپنی مشکل بتائیں اور پیر صاحب ان کی ہیلپ کر دیں گے۔
اور پھر ٹوپیوں کا تصور دیا. میں عموماً کہتا ہوں کسی کی ساوی ٹوپی، کسی کی نیلی، کسی کی پیلی. یہ کیوں ہے؟ تاکہ ایک دوسرے کو پہچانتے رہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو. بندہ امریکہ میں کسی پاکستانی سے ملے اور کوئی پاکستانی وہاں ملتا ہی نہ ہو تو کیفیت کیا ہوگی؟ بندہ کہے گا یار میرے ملک کا آدمی ہے، ساری ہمدردیاں بغیر کسی انویسٹیگیشن کے، کوئی رشتہ داری نہیں، ایک دوسرے سے محبت بڑھ جائے گی. بزرگان دین نے بھی یہی کیا تھا. یہ ٹوپی نیلی 4 کونے 5 کونے یہ ہم کہیں بھی نہیں کہتے کہ حضور نے پہنی ہے یا صحابہ نے پہنی ہے. یہ صرف اور صرف لوگوں کو آپس میں ون لنک ATM بنانے کے لیے. جدھر ATM ڈالیں گے آپ کو رقم مل جائے گی یا آپ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے. اور یہی کیفیت ہے لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. غریبوں کو کھلاؤ اور ان کو اسی بہانے دین پڑھاؤ. اور غریبوں میں دین زیادہ دین کی مزید ضرورت ہے. ان کو اسلام نے پھر زکوٰۃ کا کنسیپٹ رکھا ہے. تو زکوٰۃ کو اور بہتر بنایا جا سکتا ہے، ہمارے صدقوں کو اور بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور اہل سنت کی ایک کمزوری یہ ہے کہ لنگر پہ لنگر لیکن علم کی بات ہم نہیں کرتے. حضور داتا گنج بخش علی اجویری پہ کتنے لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں. اگر ان کو آدھا گھنٹہ ہر بندے کو کشف المعجوب بھی تھوڑی سی بتا دی جائے تو کیا کہتے ہیں، ٹھیک رہے گا یا نہیں؟ اصل کام یہ ہے، یہ علمی لنگر ہے اور فکری لنگر ہے. ایک پیٹ کا لنگر ہے، ایک دماغ کا لنگر ہے. جب تک آپ دماغ کا لنگر بھریں گے نہیں ان کا، اس وقت تک پیٹ کا لنگر کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. تمہارا اللہ وہ ہے جو تمہاری کشتیوں کو سمندر میں تیراتا ہے. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. تاکہ تم بحری سفر کے ذریعے اللہ کا فضل تلاش کرو. وہ بحری سفر کے ذریعے اللہ کا فضل کیا ہے؟ بھائی تم جا رہے ہو کشتیوں میں مچھلیاں پکڑ کے کھا لو گے. اور دوسرا تم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتے ہو، وہاں تجارت کرتے ہو تو یہ اللہ کا فضل مل جاتا ہے. جاتے ہوئے بھی شکار کر کے اللہ کا فضل، وہاں سے تجارت کے ذریعے کچھ کمالا، یہ بھی اللہ کا فضل. اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اِنَّهُ بے شک وہ کانا ہے بکم تمہارے ساتھ، رحیمہ رحم کرنے والا. شیطان کون تھا؟ غرورا. اور اللہ کون ہے؟ رحیمہ. تو یہ دونوں کا کمپیریٹیولی جائزہ لے لیا. اب اللہ کی حکمت اور قدرت اور نفسیات انسانی کو اللہ نے اگلی آیات میں بیان کیا ہے. اس کو زندگی رہی تو انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے. 66 نمبر آیت مبارکہ تک آج ہمارا مکمل ہوا. اللہ ہمیں قرآن کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.